نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق ہیں۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کا نظام ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، چاند سورج ستاروں کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا، اور اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ پاک زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرایا اللہ رب العزت نے، اور آسمان کو بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا۔ اللہ پاک سورج کو مقررہ وقت پر نکالتے اور غروب کرتے ہیں، چاند کی منازل ہیں اللہ رب العزت نے طے کر دیا۔ ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، بجلی کا کڑکنا، بادلوں کا گرجنا اللہ رب العزت کے امر اور ارادے سے ہے۔ ایک پتھر سے لے کر پہاڑوں تک، ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، دریاؤں تک، اور ایک ذرے سے لے کر صحراؤں تک، ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بنانے والی ذات، اس درخت کی لکڑی سے سبز پتے نکالنے والی ذات، ان پتوں میں، ان ٹہنیوں پر اللہ رب العزت طرح طرح کے پھل اور پھول لگانے والی ذات، ایسی قدرت والی ذات ہے۔ انسان غور کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس درخت کو تو جہاں تک کھول کے دیکھ لو، کہیں آپ کو سیب نظر نہیں آئے گا، کہیں سے آم نظر نہیں آئے گا، میٹھا کہیں سے نہیں ہے۔ یہ آم میں مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے، یہ پھول میں مٹھاس کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ امرود کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا ذائقہ الگ ہے، سیب کا ذائقہ الگ ہے، کیلے کا ذائقہ الگ ہے۔ ہر چیز الگ الگ ذائقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اور عجب اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اللہ پاک نے بنایا، انسان سوچے حیران رہ جاتا ہے کہ بھینس ہے، اب اس کا وہ سفید بے رنگ پانی پی رہی ہے، سبز گھاس کھا رہی ہے، لیکن دودھ کیسا صاف شفاف سفید دودھ دے رہی ہے۔ اسی بھینس کو دودھ نکالتے ہوئے ہی اگر ذبح کر دیا جائے، دودھ کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم سے نہ ملے، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم انسان بس اللہ رب العزت کو پہچان لیں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو اپنے دل میں بسا لیں، تو ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ دیکھیے جس رب کے لیے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ کی کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، فیکون، اللہ رب العزت کا ارادہ ہی وجود ہے۔ اب اس ذات کے لیے آپ کے شوہر کو ٹھیک کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو ایسے مانگتے ہیں جس طرح ہم کو احسان کر رہے ہوں، اللہ یہ بھی دے دیں، اللہ یہ بھی دے دیں، جیسے آرڈر لگا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگی جس طریقے سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے مانگا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی والدہ کا نام دیتے ہیں، اپنی تصویر دیتے ہیں، حضرت ہمارا مسئلہ حل کر دیں، اور نام والدہ کا نام اور تصویر دینا میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ اس سے آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے، نزع بد بندش بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جنات کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان عورتوں سے زنا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کروانے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے تو فلاں کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے جاتا ہے، اللہ پاک پھر انہی کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، اللہ پاک سے براہ راست اپنے مسئلے حل کروائیے، بڑا آسان راستہ ہے۔ صرف 5 کام ہیں جن کو آپ نے پابندی سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا کام، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ ہم نے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم نے
پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد بھی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، مغرب کے بعد بھی پڑھیں، عشاء کے بعد بھی پڑھیں اور تہجد کے وقت بھی پڑھیں۔ نفل تو ہر وقت پڑھیں، ان چاروں اوقات میں تو کم از کم لازمی پڑھیں۔ صحابہ 2 نفل پڑھتے تھے، مسئلہ حل نہیں ہوا پھر 2 نفل پڑھے، پھر مسئلہ حل نہیں ہوا پھر 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو ہم بھی 4 وقت میں نفل تو پڑھ ہی لیں، 1 وقت میں وظیفہ کرنا ہے۔ دیکھیے جس طرح 4 وقت میں نفل پڑھے ہیں، اس طرح 4 ٹائم میں وظیفہ نہیں کرنا، وظیفہ صرف 1 ٹائم کرنا ہے۔ وظیفہ کی مدت 3 دن ہے صرف، روزانہ 1 دفعہ صرف وظیفہ کرنا ہے اور 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد، جس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت، ان 4 اوقات میں آپ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، یا جتنا بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں، جس وقت آپ آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن کم از کم جس وقت آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس وقت تو 2 نفل پڑھ ہی لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ اب اس عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک ہے اللہ رب العزت کا المتین، یا متین یا اللہ، مضبوط اقتدار والی ذات، وہ ذات جو مضبوط ہے اور اقتدار والی ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر اقتدار والے کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ وہ عزت بھی کرے، وہ حق بھی ادا کرے۔ گھر کا سربراہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے اقتدار دیا ہے، اب اس کا غلط استعمال کرا ہے تو پھر مضبوط اقتدار والا تو اوپر بیٹھا ہے، وہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو۔ تو آپ نے یا متین یا اللہ، یا متین یا اللہ، یا متین یا اللہ، یا متین یا اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا معنی آپ کے ذہن میں ہو، آپ بڑے اقتدار والے رب سے بات کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اور ان کی طرف سے جب لبیک آتا ہے، صدا آ رہی ہے، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو پھر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھی 33 مرتبہ، 33 ٹائمز، 33 باری آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ہی تعداد میں کم از کم درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے 2 سے 5 منٹ، دکھڑے اللہ کو سنایا کریں، بہن بھائی باپ بیٹے کو نہ سنایا کریں، سہیلیوں کو نہ سنایا کریں، یہ غیبت ہے۔ آپ نے طلاق لینی ہے، نہیں گزارا تو بتائیں اور طلاق لیں، لیکن اگر اسے ٹھیک کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو نہ بتائیے، یہ غیبت ہے، بلکہ اللہ کو بتائیے، اس ذات کو بتائیے جو آپ کے شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ بندے آپ کے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کو بتائیے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ 3 دن آپ نے 3 دفعہ صرف اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ محسوس ایام میں کیا جا سکتا ہے، صرف آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔